پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسی حیرت انگیز حدیث پاک لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ ایک درندہ جانور جو شیر انسان کا کھلا دشمن ہوتا ہے، وہ کس طرح ایک صحابی رسول کے ساتھ وہیب کرتا ہے، یعنی وہ کس طرح سلوک کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ پیارے ناظرین کرام، آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیوز یا پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث مبارکات آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو یہ واقعہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ ملک شام میں کفار کے لشکر سے برسر پیکار تھے کہ کسی وجہ سے آپ لشکر سے بچھڑ گئے۔ بچھڑنے کے بعد آپ ایک کشتی پر سوار ہوئے، اتفاق سے کشتی ڈوب گئی اور ٹوٹ کر ڈوب گئی۔ تو آپ ٹوٹے ہوئے کشتی کے ایک تختے پر سوار ہو کر بہتے بہتے ایک ایسے جزیرے، ایک ایسے ٹاپو میں پہنچے جو کہ شیر کی کچھار تھی، یعنی شیروں کی رہنے کی جگہ تھی۔ لیکن حالات ایسے تھے کہ آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے، وہاں جانا ہی پڑا آپ کو ٹھہرنے کے لیے کہ کسی طرح رات گزاری جائے اور پھر صبح وہاں سے نکل کر اپنی منزل اور اپنے مقام تک پہنچا جا سکے۔ لیکن حیرت انگیز بات اس کے بعد شروع ہوتی ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے بڑھے اس ویران سنسان ٹاپو کی طرف، تو جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ سامنے دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک ہیبت ناک شیر کھڑا ہے اور وہ آپ کو دیکھ کر غرا رہا ہے۔ تو شیر کو دیکھ کر اچھوں کی سٹی بٹی گم ہو جاتی ہے۔ شیر ایسا درندہ جانور ہے کہ انسان دیکھ کر خوف سے کانپ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ لیکن حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور استقلال کو سلام ہو۔ آپ نے جیسے ہی اس شیر کو سامنے غراتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ایک پیارا جملہ اپنی زبان پاک سے کہہ دیا کہ اے شیر، آپ نے یوں فرمایا اے ابو الحارث۔ ابو الحارث شیر کی کنیت ہوتی ہے، یعنی شیر کو اس طرح سے پکارا جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا اے ابو الحارث، میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ چونکہ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے آزاد کردہ غلام تھے۔ اس طرح سے بھی، اور چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن صحابہ کرام کو نصیب ہوئی سب کے سب غلام ہیں، اور قیامت تک ہر ایمان والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شیر، میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ شیر مطیع فرما بردار ہو کر، تابع ہو کر اپنی دم ہلانا شروع کر دیا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ شیر اب حملہ آور ہونے کے موڈ میں نہیں ہے، بلکہ اب تو یہ دم ہلا رہا ہے متبع ہو کر۔ یہ حیرت انگیز بات دیکھ کر آپ نے اس کی طرف توجہ کیا تو وہ شیر آگے چلنا شروع کیا اور راستہ بتانا شروع کیا۔ اللہ اکبر! ایک شیر، درندہ جانور، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سنتے ہی ایسا تابع ہوا کہ انہوں نے حملہ تو نہیں کیا، لیکن ساتھ میں راستہ بتانا شروع کیا۔ آگے شیر دم ہلاتا ہوا جا رہا تھا اور پیچھے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شیر کے پیچھے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ شیر آپ کو ایسے راستے پر لا کے ڈال دیا جہاں سے کہ نکلنا آسان تھا، منزل آسان تھی۔ پھر آخر میں وہ شیر آپ کو دیکھ کر ہلکے سے غرایا، یعنی گویا وہ شیر آپ کو الوداعی جملہ ادا کر رہا ہو، الوداع کہہ رہا ہو، رخصت کر رہا ہو۔ پھر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے صحیح و سلامت واپس آ گئے۔ اندازہ لگائے کہ ایک جانور، درندہ، شیر ہونے کے باوجود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی اگر سن لیتا ہے، غلاموں کو اگر دیکھ لیتا ہے، غلاموں کی زبان سے غلامی کا لفظ سن لیتا ہے، تو وہ درندہ شیر بھی ان کا فرما بردار بن جایا کرتا ہے۔ تو یقیناً ہم سب کے لیے اس حدیث پاک میں سبق ہے کہ ہم بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں خود کو دے کر دنیا کی ساری چیزوں سے بے خوف ہو جائیں۔ اور یہ ایسی حدیث پاک ہے کہ جس کی روایت حضرت امام بخاری نے تاریخ کبیر میں بیان کی ہے، امام طبرانی نے بھی اسی روایت کی ہے، ابو یعلا نے بھی اسی روایت کی ہے، اور حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ پیارے ناظرین کرام، ایسے ہی دیگر ویڈیوز آپ تک باسند حدیث پاک سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔
اور اس حدیث پاک کو آگے